اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کے ورثاء قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو میت کے ساتھ پہلے ابتدائی 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر آنے والے نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو گئی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کسی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، ایک وقت پر بہت سے لوگ مرتے ہیں، آپ سب کی روحیں ایک وقت پر کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دنیا میرے لیے ایسی ہے جیسے دسترخوان پر ایک پلیٹ، مجھے اللہ تعالیٰ جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے میں اس کی روح کو آواز دیتا ہوں اور وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ کونین کے والی نے جب یہ نظریہ ظاہر کیا کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے عملوں کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا تو کفار مکہ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ انسان دوبارہ زندہ کیوں ہوگا، کیونکہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان مر کر مٹی میں مل گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدم سے ہستی میں مل کر کیسے وجود میں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں کہ جو رب تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، ایک وقت وہ بھی تھا جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی ذکر تھا، میں نے تمہیں وجود دیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم مردہ تھے اور ہم نے تمہیں زندگی بخشی اور دنیا میں بھیجا، ہم تمہیں عدم سے ہستی میں لے کر آئے اور وجود میں لائے، اور پھر مرنے کے بعد تم مٹی میں مل گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم یعیدکم، اور ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا اور پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور دنیا کی موت ہے اور دوسری قبر کی زندگی اور حساب کتاب کے بعد کی موت ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت منزل کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مردے کو قبر میں دفنا کر واپس چلے جاتے ہو تو اس وقت وہ تمہارے پاؤں کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب انسان کی موت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ملک الموت عزرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت عزرائیل روح نکال کر جانے لگتے ہیں تو مردے کے اہل خانہ زوار و قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت عزرائیل فرماتے ہیں کہ مت رو، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر کے جا رہا،
میں تو اللہ کا حکم پورا کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ تو میں تمہارے گھر پہلی بار آیا ہوں اور نہ آخری بار۔ ناظرین گرامی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس وقت لوگ ملک الموت کی آواز سن لیں تو مردے کو بھول کر سب کو اپنی اپنی پڑ جائے۔ مرنے والے کی روح کو لگتا ہے کہ یہ خواب ہے اور تھوڑی دیر بعد اس خواب نے ختم ہو جانا ہے اور میں نے اٹھ جانا ہے۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے تب بھی وہ اسے خواب ہی سمجھتا ہے۔ کفن پہنا کر جنازے کو لے جاتے ہیں، قبر میں اتار دیتے ہیں، تب بھی مردہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ پر جب قبر میں دوبارہ اس کی جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، دائیں طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جو اتنی خوفناک شکل کے ہوں گے، جن کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر ہوگا۔ ان کے جسم پر اتنے بال ہوں گے کہ ہر بال میں انسانی شکل نظر آ رہی ہوگی، منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اتنی خوفناک شکل کے فرشتے مردے سے کہیں گے کہ اٹھ کر بیٹھ اور حساب دے۔ اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، میں سچ میں مر گیا ہوں۔ فرشتے میت سے پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ناظرین، سننے میں تو یہ سوال بہت چھوٹا ہے، مگر مردے کے لیے قبر میں یہ سوال بہت بڑا ہوگا۔ ہاں، اگر اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، تقویٰ اور پرہیزگاری سے زندگی گزاری ہوگی، تو وہ مسکرا کر جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اس نے غفلت دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو بھول گیا ہوگا اور غرور و تکبر کا شکار ہوا ہوگا، تو وہ پریشان ہو کر کہے گا، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ ناظرین، جب حساب کتاب کے فرشتے چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں کی طرف سے ایک آہٹ محسوس ہوگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور پوچھے گا، تم کون ہو؟ آنے والا آ کر اس کے پاس بیٹھ جائے گا۔ وہ جواب دے گا، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، تمہارے دوست، عزیز و اقارب سب تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، اب تم نے اور میں نے اس قبر میں رہنا ہے۔ مردہ پھر پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہارا عمل ہوں۔ ناظرین، قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال رہیں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اچھے اعمال کو ساتھ رکھنا ہے یا برے کو۔ اگر تو عمل اچھے ہوں گے تو قبر روشن ہوگی، کشادہ ہوگی، اور اگر عمل برے ہوں گے تو قبر تو ویسے ہی ایک وحشت کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو ہر انسان کو قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار، قبر سب کو دباتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر فرمایا کہ قبر اس طرح مردے کو دباتی ہے کہ اس کی بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف اور دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ناظرین گرامی، گنہگار اور نیک انسان میں فرق صرف یہ ہوگا کہ جب گنہگار کو قبر دبائے گی تو انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنے گی، اور مومن کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ایمان کی حالت میں موت آئے، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ مومن کے ایمان کو خراب کر دے۔ امام احمد بن حنبل جب آخری وقت پر تھے تو آپ کا بیٹا آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ اچانک سے کہنے لگے، لبادا لبادا۔ بیٹے نے پوچھا، بابا جان کس کو فرما رہے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور شیطان میرے پاس میرا ایمان چھیننے کے لیے آیا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے، امام احمد بن حنبل، میرے اس وار سے کوئی نہیں بچتا اور تم بچ نکلے ہو، اور میں اسے کہہ رہا ہوں، لبادا لبادا، ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، اگر میں اس دنیا سے ایمان لے کر چلا گیا تو پھر بچوں گا۔
ناظرین، اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، پر کوئی بھی اپنی امت کے لیے قبر میں نہیں جاتا۔ جس نبی نے قبر میں اپنی امت کے لیے آنا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کریں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔